آج میں آپ کو سنانے والی ہوں دل کو دہلا دینے والی ایک سچی کہانی، جس کی ابتدا ہوئی 1912 میں، جب موری فیملی نے ولیشیا میں ایک گھر خریدا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، جس میں کھڑکیاں خوبصورت لکڑی اور شیشے کی تھیں۔ روشنی ان کھڑکیوں سے اندر آتی اور پورا گھر روشن ہو جاتا۔ سارا موری اپنے چاروں بچوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب سب پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئے۔ گھر بچوں کو بہت پسند آیا۔ پہلا دن تو گھر کی سیٹنگ میں ہی گزر گیا، اور رات کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سب کو بھوک ستا رہی تھی۔ کھانا بنانے کے لیے کیونکہ ابھی چیزیں نہیں خریدی تھی، اس لیے کھانا کسی ریسٹورنٹ سے لایا گیا۔ جیسے ہی کھانا ٹیبل پر آیا، سارا نے بچوں کو آواز دے کر کہا کہ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ سب کھانا کھانے میز پر آ گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت تھک گئے ہیں۔ کھانا کھاتے ہی سب آرام کریں، باقی کام صبح کریں گے۔ سارا نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں جائیں اور سو جائیں۔ مدد کے لیے شکریہ بچوں۔ بچوں نے بھی ماں کی بات پر سر ہلایا اور کھانا ختم کیا۔ بچے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سارا برتن دھونے میں لگ گئی، اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس کچن میں اس کی مدد کے لیے رک گیا۔ سارا نے پلیٹ دھوئیں اور اس کا شوہر انہیں نیپکن سے پونچھ کر خشک کر رہا تھا۔ کھڑکی سے چاند کتنا روشن اور خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ سارا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ گھر بہت پسند آیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ بچوں کو بھی یہ گھر پسند آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، ہاں یہ اچھی بات ہے۔ آپ سب کو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ارے ہاں، میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ بات تو میں بھول ہی گئی کہ آج اس گھر میں ہمارا پہلا دن ہے، اور بچے ابھی یہاں نیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ کمرے میں چلے جائیں، میں انہیں دیکھ کر سونے کے لیے آؤں گی۔ بہت تھک گئی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تب تک گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بھی چیک کر لوں۔ یہ کہہ کر سارا کا شوہر کچن سے باہر نکل گیا، اور سارا بچوں کے کمروں کی طرف چلی۔ پہلے اینا اور لینا کے کمرے کی طرف گئی، اور وہ دونوں پہلے ہی سو چکی تھی۔ انہیں سوتا دیکھ کر سارا مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی، دونوں پر کمبل کھینچ کر کندھوں تک کر دیا۔ گڈ نائٹ مائی گرلز۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اینا اور لینا کے کمرے کے ساتھ ہی آرتھر کا کمرہ تھا، جس میں آرتھر اور ہیری دونوں رہتے تھے۔ ان کے کمرے کی لائٹ اب تک آن تھی۔ بچوں، تم اب تک نہیں سوئے؟ یہ کہتے ہوئے سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ آرتھر کرسی پر بیٹھا تھا اور کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آرتھر، کیا ہوا بیٹا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ نہیں ممی، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سونے ہی والا تھا کہ کھڑکی سے مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ہیری کو آواز دی کہ کوئی کھڑکی پر ہے، لیکن وہ پہلے ہی سو چکا ہے، اس لیے میں نے لائٹ آن کی اور کھڑکی پر دیکھنے آیا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ ممی، یہاں پر ریکنز ہیں شاید۔ سارا آرتھر کی بات سن کر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے قریب آئی۔ شیشے سے باہر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیٹا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ریکن ہو، پر اب چلا گیا ہے۔ اسے کھانے کے لیے یہاں کچھ نہیں ملا۔ اب تم بھی سو جاؤ۔ سارا نے پردہ کھینچ کر کھڑکی کے آگے کر دیا۔ آرتھر کو بستر میں لٹایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے اسے گڈ نائٹ بولا۔ آرتھر بھی آرام سے سو گیا۔ سارا نے دروازہ بند کیا اور باہر آئی۔ جوز، تم پہلے ہی سو گئے ہو کیا؟ صبح پلیز کھڑکیاں اور ڈور نوبس چیک کر لینا، یہاں شاید ریکونز ہیں۔ بیک ڈور نوب نیا لگا دو۔ ویسے بھی مجھے اس گھر میں کچھ نئی تبدیلیاں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح دیکھیں گے، ابھی سو جاؤ۔ سارا، ہاں، سارے کام مجھے ہی دیکھنے ہوتے ہیں۔ آرتھر ریکن کے شور کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اچھا ڈارلنگ، صبح دیکھتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ جارج۔ سارا نے اپنی سائڈ نائٹ لیمپ کی لائٹ بجھا دی۔ ابھی صرف کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کمرے کی لائٹس خود بخود آن ہو گئی۔
سارا تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا صبح ہوتے ہی ڈور نابس بدل دوں گا۔ یہ کہہ کر جوز نے سارا کی طرف منہ کیا اور دیکھا سارا سو چکی تھی۔ جوز نے حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا، بچے بھی سو رہے تھے۔ پھر لائٹس کس نے آن کی؟ سارا سارا اٹھو۔ اف، کیا ہو گیا ہے جوز؟ ابھی تو آنکھ لگی تھی، تم نے اٹھا دیا۔ کیا ہوا سارا؟ میں بھی سو ہی رہا تھا۔ اور روشنی سے آنکھیں کھل گئیں، کمرے کی لائٹس اپنے آپ آن ہو گئیں۔ مجھے لگا شاید تم اب تک نہیں سوئی، پر دیکھا تو تم سو رہی تھی۔ باہر نکل کر بچوں کے کمرے دیکھے تو وہ سو رہے ہیں۔ پھر لائٹس کیسے خود بخود آن ہو گئیں؟ سارا حیرت سے جوز کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مذاق ہے جوز؟ میں بہت تھک چکی ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہے ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ نہیں سارا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ اب یہ جملہ جوز کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی چلتا ہوا بچوں کے کمرے کی طرف جا رہا ہو۔ باہر کوئی ہے؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تم بغیر شور کے آرام سے اٹھو۔ یہ کہہ کر جوز نے اپنے سائڈ ٹیبل میں سے اپنی پسٹل نکالی۔ میرے پیچھے رہو، میں آگے جاتا ہوں۔ دونوں کمرے سے باہر آئے اور دیکھا اینا اور لینا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر ہیری اور آرتھر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جوز پریشان ہو کر فوراً آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ بچے سو رہے تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچے تو سو رہے ہیں اور یہاں کوئی بھی نہیں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، سارے ڈور نابس بدلنے ہوں گے، مگر لائٹس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو آن نہیں ہو سکتی نا۔ جوز ادھر دیکھو، دیکھو کھڑکی کھلی ہے، جبکہ میں نے خود کھڑکی بند کی تھی اور پردہ بھی آگے کھینچ کر ڈالا تھا۔ کھڑکی کھلی دیکھ کر جوز کھڑکی کے پاس آیا تاکہ کھڑکی بند کر دے۔ جوز نے جو ہی کھڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک خوفناک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا۔ جوز نے خوفناک چیخ ماری۔ آرتھر اور ہیری بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ڈیڈی، آرتھر نے کہا، میں نے پہلے بھی کھڑکی سے آواز سنی تھی۔ چلو بچوں، اس کمرے میں ٹھہرنا مناسب نہیں، سارا اور جوز نے خوفزدہ لہجے میں بچوں سے کہا، اور بچے بھی ڈرے سہمے کمرے سے باہر آ گئے۔ پھر اینا اور لینا کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں سوتے ہی اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ جوز، کیا یہ گھر اسیب زدہ ہے یا پھر وہ کمرہ؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پتہ نہیں، لیکن یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، جلد ہی کسی اور جگہ کا بندوبست کرنا ہوگا، لیکن اتنے دن یہاں رہنے کے لیے اس گھر کا صرف یہی کمرہ استعمال کریں گے اور بچے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اچھا، لیکن کل تو میری دوست اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہنے آنے والی ہے، چھٹی کے دن وہ یہیں رہیں گے، تب ہم انہیں کیا کہیں گے؟ صبح ہی وہ لوگ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انہیں خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی گھر کافی عرصہ خالی رہا ہو، وہاں بھوت پریت اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، لیکن گھر آباد ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ویرانوں میں ہی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ گھر بھی 3 سال سے بند تھا، ہو سکتا ہے کوئی بھوت پریت یہاں گھس گیا ہو۔ میں کل ہی کسی بھوت پریت بھگانے والے کو بلاتا ہوں، مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی یہ کام کر لیں گے۔ جوز یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا، آج رات نیند تو نہیں آئے گی۔ تم سو جاؤ سارا۔ نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ دونوں دل میں دعا کرنے لگے اور بچوں کی طرف دیکھا۔ آرتھر، سو جاؤ، ممی ڈیڈی ہے نا تمہارے پاس۔ کچھ ہی دیر میں آرتھر بھی سو گیا۔ رات کے اس پہر سناٹے میں وال کلاک کی آواز دل کی دھڑکن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ خوف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسا بھیانک چہرہ تھا، جوز اپنے دل میں سوچنے لگا۔ ایک لمحہ کو تو لگا کہ میری جان ہی نکل جائے گی، جلدی سے صبح ہو جائے۔ بس جوز کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی۔ نیند جلد ہی جوز پر غالب ہو گئی۔ سارا بھی نہ جانے کب سو گئی۔
تو دیکھا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو مسز جان کھڑی تھی۔ ہائے مسٹر جوز، ہائے مسز جان، میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو آج شام چائے پر انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ جی ضرور، بہت شکریہ، ہم ضرور آئیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اندر آ سکتی ہیں۔ مسز جان اندر داخل ہوئیں تو سارا اپنے بچوں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ لگتا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے سامان نہیں رکھا، اسی لیے سبھی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ جی نہیں، دراصل بات کچھ عجیب سی ہے۔ کیا آپ نے کبھی بھوت پریت وغیرہ دیکھے ہیں؟ سارا نے مسز جان سے سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہ گھر 3 سال سے خالی ہے، مگر کیا آپ لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا یا محسوس کیا ہو تو ہمیں بتائیں۔ دراصل رات کو جب ہم سو رہے تھے یہاں کچھ تھا۔ یہ کہہ کر سارا نے پوری بات بتا دی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ آپ کو جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، یہاں ایسے ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ یہ گھر چھوڑ کر کیوں گئے، لیکن ہم سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، اور کئی دفعہ دن کے وقت میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ ہماری ڈور بیل بجتی ہے، جب میں دروازے پر آتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ مسٹر جوز، آپ ابھی کسی بھوت پریت بگانے والے کو لے کر آئیں، تب تک سارا اور بچے ہمارے گھر پر ہی رک جائیں گے۔ جارج گھر سے نکلا اور باقی سب مسز جونز کے ساتھ ان کے گھر پر آ گئے۔ مسز جونز نے سب کے لیے ناشتہ لگایا۔ سب نے ناشتہ کیا اور جارج کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سارا نے مسز جون سے پوچھا، کیا انہیں پہلے یہاں رہنے والے نیبرز کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ اب وہ کہاں رہتے ہیں، تاکہ ان سے کسی طرح رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس گھر کے بارے میں کیا جانتے ہیں، شاید کچھ مدد مل جائے۔ مسز جونز نے کہا، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کہ اب کہاں رہتے ہیں، ہاں مگر ان کا نمبر شاید ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ مسز جان اٹھی اور اپنی ڈائری لے کر آئی اور نمبر ڈھونڈ کر نکال لیا۔ فون پر نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر تو کسی کے بھی استعمال میں نہیں ہے۔ مسز جان نے سارا سے کہا، اب ہمیں مسٹر جارج کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے، بھوت پریت اگر کسی جگہ پر آباد ہو جائیں وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں؟ مسز جان، نہیں، میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جگہ چھوڑ دیں، اور کئی مرتبہ تو یہ خطرناک حد تک نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ اپنے گھر میں آرام سے رہ سکیں۔ تب تک مسٹر جارج بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ایک کاداور باروب دکھنے والے ادھیڑ عمر انسان بھی تھے۔ ہم گھر میں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہ کر انتظار کریں گے جب تک کہ وہ بھوت پریت بگانے کا عمل پورا نہ کر لیں، اور پھر ہم گھر جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں، ورنہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جارج نے فیملی کو بتایا۔ خوف کی کیفیت میں سب ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک خوفناک قسم کی چیخیں گھر سے سنائی دینے لگیں۔ چیخیں اتنی بلند تھیں کہ مسز جان کے گھر میں بھی خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے۔ مسز جان کے گھر میں بھی خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے، اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپے خوف میں مبتلا تھے۔ کچھ دیر میں چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ گھر میں جا سکتے ہیں۔ مسٹر جارج نے ان صاحب کا شکریہ ادا کیا، پر بچے ابھی بھی گھر جانے سے خوفزدہ تھے۔ مسٹر جارج نے بچوں کا حوصلہ یہ کہہ کر بڑھایا کہ اب ہمارا گھر اس شیطانی اثر سے آزاد ہو گیا ہے۔ سب نے ایک لمبی سانس لی۔ مسز جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر آ گئے۔ سارا کی دوست بھی اپنے بچوں کے ہمراہ آن پہنچی۔ سب نے خوشی سے انہیں ویلکم کیا، رات کا کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ صبح مسز جان نے سوچا کہ سب کو مل کر آتی ہوں۔ جب مسز جان نے آ کر ڈور بیل دی، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کافی انتظار کیا پر کوئی جواب نہ آیا۔ مسز جان پریشان ہو گئیں اور اپنے شوہر کو بلا لیا۔ انہوں نے بھی ڈور بیل دی اور مسٹر جارج کو فون بھی کیا۔ آخر کار انہیں لگا کہ اب پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ زبردستی دروازے کا لاک توڑا گیا اور اندر داخل ہو گئے۔ کمروں میں جا کر دیکھا تو جارج اور سارا کی لاشیں خون میں لت پت بیڈ پر پڑی تھیں، اور بچوں کو بھی کلہاڑی سے بری طرح کاٹا گیا تھا، جبکہ
2 بچے جو سارا کی دوست کے بیٹے تھے انہیں کمروں میں رسی سے پھانسی دی گئی تھی۔ سارا کی دوست بھی اپنے بیڈ پر خون میں لت پت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک پولیس اس قتل کی وجہ اور قاتل نہ ڈھونڈ پائی، کیونکہ ان بری روحوں نے ہی سب گھر والوں کو مار ڈالا تھا۔ اس واقعے کے بعد مسز جان نے بھی وہ گھر اور جگہ چھوڑ دی، کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر آج تک خالی ہے۔ بعد ازاں ایک پیرانارمل ایکٹیویٹسٹ جس نے وہاں کچھ ریکارڈنگز کرنے کی غرض سے ایک رات گزاری، خود ہی بعد میں وہاں پھانسی لے لی۔